السلام علیکم پیارے دوستو، ایک اور نئی ویڈیو میں تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے گھر کعبۃ اللہ کا دیدار تو کئی مرتبہ کیا ہوگا تصویروں میں لائیو، لیکن میں آج آپ کی اس کی دلچسپ تاریخ بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے گھر کی کتنی بار تعمیر کی گئی۔ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے گھر کو تقریباً 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ بیت المعمور جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو اسی جگہ جہاں پر پہلے فرشتوں نے تعمیر فرمائی تھی، اسی جگہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ مل کر یہاں پر جو ہے وہ خانہ کعبہ تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا حضرت شیش علیہ السلام، اس نے اس کی عمارت کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے، جب طوفان نوح آیا تو یہ عمارت بالکل غائب ہو چکی تھی، جو کئی 100 سال تک دوبارہ تعمیر نہ کی جا سکی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب یہ زمانہ پورا گزرتا رہا تو چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کی تعمیر کی، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں پیاروں نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ کی تعمیر کی گئی، اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اور 6ٹھی مرتبہ اس کے بعد جو قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر کی، اور 6ٹھی مرتبہ قریش کے مورث اعلیٰ قصاب بن کلاب نے اس کی تعمیر فرمائی، اور 8ویں مرتبہ جو ہے وہ قریش کی تعمیر، جس میں خود ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے بھی شرکت فرمائی۔ قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر، یعنی کندھے مبارک پر پتھر اٹھا کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اور 9ویں مرتبہ خانہ کعبہ کو جو تعمیر کیا گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور علیہ السلام کا جو تجوید کردہ نقشہ تھا اس کے مطابق اسے تعمیر فرمایا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبے میں داخل کر دیا اور دروازوں سطح زمین برابر نیچے رکھ دی، اور ایک دروازہ مشرق کے جانب اور ایک دروازہ مغرب کے سمت بنا دیا۔ اور اسی طرح اسے 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تو ان کے بنائے ہوئے کعبے کو حتیم کے جانب سے ڈھا دیا، اور پھر زمانے جہالت کے نقشے کے مطابق خانہ کعبہ بنا دیا گیا، جو آج تک موجود ہے۔ اس کے بعد بھی کئی تعمیروں کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے۔ عثمانی سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان المعظم 1029 ہجری کو صبح 5 بجے مکہ معظمہ اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی، اور 22 سے جو بارش ہوئی اس کے سیلاب سے حرم شریف میں یعنی کہ وہ بارش بھی داخل ہو گئی، تو کعبہ شریف کے دروازے اور چوکھٹ بھی بلند ہو گئے، اور دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی۔ اسی طرح مشرق کا دیوار کچھ حصہ بھی، مغرب کی دیوار دونوں طرف سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حصہ گر گیا۔ تو 1 سال میں یہ پھر اس کی تعمیر کی گئی، جو اس کی تعمیر 1 سال کے بعد مکمل ہوئی۔ تو اس طرح حضرت علامہ حبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبے کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کی تعمیر فرمائی اور زمانے جہالت میں ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کی تعمیر فرمائی۔ اور حضرت ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بیٹوں کے جو بارے میں آتا ہے، اس کے بارے میں علامہ حبلی نے فرمایا یہ صحیح روایت ثابت نہیں، باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ عمارت میں معمولی ترمیم کی گئی یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کی گئی اور تعمیر جدید نہیں کی گئی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیارا گھر ہے کعبۃ اللہ، جسے ہم جس شکل میں دیکھ رہے ہیں، انہیں تقریباً 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ تو اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔